بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آپ نے المانیہ کی کارگزاری جہندیلا حضرت مفتی محمود صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیل سے سنی اور ان کی ذہن میں اور بھی بہت سی کارآمد باتیں آپ کے سامنے آئی اور المانیہ کے ساتھ میں یہ سلسلہ قائم ہوا ہے. کیسے قائم ہوا اس کی تفصیل مولانا رفیق صاحب نے آپ کو بتائی. تو میرے حصے میں پچھلے نہیں گیا، سب چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. البتہ جس ایمان کی حفاظت کے لیے ان حضرات نے قربانیاں دی ہیں، یہ ایسی دولت اور اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کی حفاظت کی تاکید کا سلسلہ قدیم سے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی نسلوں کو کرتے چلے آئے ہیں. حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا حوالہ کو مفتی محمود صاحب نے اپنے بیان میں دیا. اور یہ ایک اور واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سے ذکر کیا. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے سینکڑوں سال پہلے دنیا میں پیش آیا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا اور بڑے عجیب و غریب انداز میں بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا جس وقت حضرت یعقوب کے پاس موت آئی، ان کی موت کا وقت آیا، کیا وہ موجود تھے؟ میرے بھائی تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا کیا تم سے ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ قرآن پاک کی آیت کے اولین مخاطب اور پھر ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام مسلمان یہ بھی اس کے مخاطب ہیں. کوئی بھی نبی موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں جیسے آپ کے اس شہر میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو، اور ایسا واقعہ جو لوگوں کے لیے موضوع بحث بنا ہوا ہو، جہاں جو اسی کا چرچا ہو رہا ہے اور جہاں چرچا ہو رہا ہے کہ کوئی آدمی جو اس واقعے کا شاہد عینی ہے یعنی وہاں موجود تھا، وہ کیا کہے گا کہ یہ واقعہ جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو تمہیں معلوم تم جیل کو آپ کہیں گے ہم نے تو خالی سنا ہے ان کا تذکرہ کر رہے بدلاؤ کیا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس آیت کے الفاظ سے شروع کروا رہے ہیں ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جس وقت حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی موت کا وقت آیا کیا تم موجود تھے؟ کیا ہوا
اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. لیکن آگے کیا آیت کا حصہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں اور اس کی وضاحت کروں. اس سے پہلے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس پیغمبر کا واقعہ بیان کیا ہے یعنی سیدنا حضرت یعقوب علیہ نبینا والسلام وہ کون ہے؟ ذرا اس کی حقیقت بھی ہم کو واقف ہونا چاہیے. یہی حضرت یعقوب ہے، انہیں کا دوسرا نام اسرائیل ہے. یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ انہیں کی اولاد کہلاتی ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہے. وہ سارے بعد میں جتنے بھی آئے بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر ان سب کے باپ اور پھر خود پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ نبینا والسلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر. ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ نبینا والسلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر. ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا والسلام جو اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر. گویا یہ پیغمبروں کی پوری نسل ایک سلسلہ ہے جو چلا ہے. اور پھر اپنے جن بچوں کو یہ خطاب کر رہے ہیں جس واقعے کی شاید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں ادخال بنی ما تعبدون من بعد. حضرت یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے سب بچوں کو بیٹوں کو جمع کیا. آج بھی دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب میں زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہوں یا تو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ خیال ہو رہا ہے ڈاکٹروں نے بتلا دیا ہے یا اس کو یہ انداز ہے ایسے موقع پر ہوتی ہے کہ اپنی اولاد ایسی اہم نصیحت کر جائے جو آگے جا کر ان کے لیے کارآمد ہو. اسی ایسی نصیحت کو وصیت ہے. وصیت نصیحتی کا ایک قسم ہے نصیحت کی، لیکن یہ وہ ایسی نصیحت ہے جو موت کے وقت کی جاتی ہے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ نبینا والسلام نے موت کے وقت اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا. ان کے بیٹے بھی 12 تھے. آج تو 12 کا نام ہے ان کے لوگ گھبرا جائیں. تو ان 12 بیٹوں کو جمع کیا اور پھر کمال کی بات ہے کہ جن 12 بیٹوں کو یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا والسلام نصیحت کرنے جا رہے ہیں ان میں بھی ایک اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا کیا جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اتنا سوچنے کی بات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ جن کو کہا جا رہا ہے جن اولاد کو یہ وہ اولاد ہے جس گھرانے کے اندر 4 نسلوں کی نبوت کا سلسلہ ہے. نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا. جس گھرانے میں 4 نسلوں کے برابر نبیوں کا سلسلہ ہے جو لوگوں کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں ایمان کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ظاہر اس گھرانے میں پیدا ہونے والے اور پل کر بڑے ہونے والے نسل پانے والے بچے مانا کا ایمان سے انہیں نہ واقف ہوں گے. ایمان سے واقف تھے وہ بھی ایمان والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ابا موت کے وقت اگر ان کے متعلق فکر کر رہے ہیں. کیا فکر کر رہے ہیں؟ ماتا بجونا میرے بات کو کس کی مانا کریں. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اتارا. یہ دراصل قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو اور خاص کر کے امت محمدیہ کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ ایک مسلمان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق
یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کیا تجارت کریں گے، کیا کمائیں گے، ان کی گزر بسر کیسے ہوگی، بلکہ ان کو اگر فکر ہو اپنی اولاد کے متعلق تو یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد میرے باپ ایمان کے اوپر نہیں آئے۔ جب اللہ کے بڑے نبی نے اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کی تو ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ماحول میں یہ ساری دنیا گویا یہ محنت کر رہی ہے کہ ہم جو ایمان کے اوپر پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی ایمان سے ہٹایا جائے، ہماری اولاد کو ایمان سے محروم کیا جائے، ان کے قلوب میں ایمان سے اور اللہ اور اس کے رسول کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ چاروں طرف سے اس کی محنت ہو رہی ہے اور برابر اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے زمانے میں ہمیں کیا اپنی اولاد کی ایمان کی اور ان کے مستقبل کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ہم تو آج کل ایک آدمی سے بات کرتا ہے کہ مجھے تو پتا ہے کہ اولاد کا بھوشیہ نہیں بھوشیہ، اور ہمارے نبی کے بھوشیہ کیا ہے؟ دو پیسے اس کو مل جائیں اسی کو ہم اپنی اولاد کا بھوشیہ فیوچر تو کیونکہ اس کو تعبیر کروں آپ کے سامنے تو بہرحال ہم نے گویا ان کی بھلائی کسی میں سمجھی ہے کہ کچھ وہ کمائے، ان کے بعد تجارت ہو، کاروبار ہو، آمدنی کے ذرائع ہوں، اسی کو ہم جو ہے اس کے لیے خیر سمجھتے ہیں اور اسی کی ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور اپنے وقت اسی کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو سوال کیا وہ یہ تھا ماتا نہیں پائے کہ میرے بیٹو میری دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے سوال کیا، کیا جواب دیا؟ وہی جواب جو ایسی اولاد جس کی پرورش نبوت کے گھرانے میں ہوئی ہو ان کی طرف سے جو جواب ملنا چاہیے وہی جواب انہوں نے دیا۔ نعوذ باللہ میلا آبائے کا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق، کہ ابا جان آپ بے فکر رہیے، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہم اگر عبادت کریں گے تو اسی ذات کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود رہا، آپ ہی کا نہیں بلکہ آپ کے باپ دادے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا جو معبود تھا وہ نہیں تو جس ذات کی عبادت کرتے ہیں کون؟ وہی ایک اللہ، اس کی ہم عبادت کریں گے ورنہ ہم لہو اسی نور اور ہم اسی کے احکام کے سامنے اپنا سر بتایا۔ یہ گویا جب انہوں نے بنیاد دلا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد گویا دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ دنیا میں جو ایک مسلمان جا رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق اگر کوئی فکر ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے کہ ایمان کا فکر ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے اپنا فکر کیا تھا اور اس زمانے میں جبکہ ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے چاروں طرف سے لوگ کوششیں کرتے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں تو اپنی اولاد کا اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس سلسلے جو ہمارے اکابر نے جو ہے جانکاری کر رکھے، مقاصد کا سلسلہ ہے، مدارس کا سلسلہ ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، خانقاہوں کا سلسلہ ہے، دین پر قائم رہنے کے لیے مختلف شکلیں جو اختیار کی جاتی ہیں، ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس سے جوڑے رکھا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو آدمی کے ایمان کے بقا اور اس کے قائم رہنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس سے اس کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله اللهم اجعلنا في المعروف في المنزلات
ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نمازیات ہمارے پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی جو ہمیں توفیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے شروع کے اندر ڈالنے اللہ ہماری موجودہ آنے والی نسلوں کے مطابق اللہ جن فکروں کی نے ہمیں تاکید کی اور ان کی تربیت اور تعلیم کی نسبت سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پوری امانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق کو ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت کی تربیت کروا کر ان کو عقائد حق علوم نافعہ ہمارے صالحہ اور ان کو اپنی ہمارے آنکھوں کے اندر نے جتنی خیر اور بلائی اللہ آپ سے مانگی ہمیں اپنی امت کو عطا فرمانا اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرنا یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی بجائی اور یہ ارادے کی تمام کرنا منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد